رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد صدق اللہ العظیم۔ معزز و معطر حضرات اساتذہ کرام، میرے بھائیوں، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہاں تہنیت نامے بھی ہوں گے اور حضرت موقع صاحب کی طرف سے اس طرح کے موقع کلمات بھی ہوں گے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ کچھ رویداد پیش کرنا ہے سفر سے متعلق۔ میں نے سوچا تو چلتے چلاتے دو چار باتیں عرض کر دوں گا، اور دل میں یہ بھی تھا کہ جلدی سے مجلس ختم ہو جائے گی تو سیدھا سبق میں چلا جاؤں گا۔ میں ابھی حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں تو سبق کا احرام باندھ کر آیا ہوا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں مجلس ختم ہوگی، سبق پڑھا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ جو کچھ میرے متعلق کہا گیا ہے میں اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی زبان کو اللہ کی شہادت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کی عظیم شان ہے کہ وہ کسی بڑے گنہگار بندے کے عیب کو چھپانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ تعریف کروا دیتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ خالق میرے عیب کو چھپانا چاہتا ہے، میرے گناہوں کو چھپانا چاہتا ہے، اس لیے احکم الحاکمین نے کچھ تعریفی کلمات آپ لوگوں کے دل میں ڈال دیے تاکہ اس بہانے سے اللہ تعالیٰ میری ستاری کر لے۔ اور یہ اس کی شان ہی ہے کہ جب وہ گنہگار کو نوازنا چاہتا ہے تو اسی طرح ستاری کروایا کرتا ہے۔ ہم تو اس مالک سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہر وقت ہماری ستاری فرماتا رہے، ورنہ اگر عیب کھل گیا تو شاید اولاد تو اولاد، دنیا کے چرند و پرند بھی ہم سے جو ہے تھوک کر ہٹ جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سفر کا، بار بار سفر تو ہوتا ہی رہا۔ پڑھنے کے زمانے میں ہدایہ میں ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں اور کالے پردے میرے سامنے ہیں اور بہت دیر تک میں کھڑا ہوں۔ میں نے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب والا دامت برکاتہم سے جب یہ خواب پیش کیا تو حضرت نے مجھے اس وقت ہدایہ کے زمانے میں کہا تھا کہ تجھے حرمین کی حاضری نصیب ہو۔ خواب تھا، گھریلو حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ بات تصور میں آ سکتی تھی، اس لیے کہ انتہائی غربت کے حالات، یہ بات تصور سے باہر تھی کہ ہم وہاں حاضر ہو سکے۔ حاضر ہونا تو درکنار یہاں سے سورت تک کا سفر مشکل تھا، اس لیے کہ گھر کے حالات میرے سامنے تھے، کن حالات میں پڑا ہوں
ان حالات میں بڑا ہوا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہم تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دوں، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. ہم فلاں فلاں صاحب کے وہاں ہماری والدہ کھانا لینے بھیجتی تھی دوپہر میں، تو وہ جھٹک کر مجھے یوں کہہ دیا کرتے تھے، جا فقیر کی طرح آ گیا ہے. یہ بچپن کی غریبی کے حالات ہیں. میں جس وقت ابتداء درجہ حفظ میں پڑھنے کے لیے گیا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اور نہ والد کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ مجھے کپڑے سلا دیتے. اس وقت بھی حیات ہیں، پوچھ سکتے ہیں. وہ حیثیت نہیں تھی کہ مجھے کپڑے سلا دیتے. اللہ جزائے خیر دے. میرے مکتب کے استاد جنہوں نے مجھے پڑھنے بھیجا، مولانا محمد صاحب لوہاروی سیلوری والے، یہ ہمارے وہاں مکتب میں پڑھاتے تھے. انہوں نے ہی مجھے کہا کہ تو حافظ بن جا اور تیرے کپڑے میں سلا دوں گا. تو کوسمبا سے مجھے 1 روپے میٹر کا وہ پتے والا کپڑا سلا دیا تھا، جو 2 جوڑی کپڑے تھے کل 5 روپے کے. وہ لے کر کے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. آخر وہ کتنے چلتے جب پھٹ گئے. ہمارے استاد آج بھی موجود ہے، حافظ یوسف نندیواری دامت برکاتہم، جن کے ہاتھوں میں حافظ ہوا. حافظ یوسف صاحب جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مجھے تہبند پہناتے تھے تاکہ سطر نظر نہ آئے. اس طرح پر میرے زمانے حفظ کا زمانہ گزرا. پھر عالمیت میں جب میں جامعہ حسینیہ میں گیا تو اس وقت بھی یہی حالات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور میں نہیں تھا کہ باری تعالیٰ جو ہے یہ جو خواب ہے وہ میرا شرمندہ تعبیر بھی کبھی ہو سکتا ہے. فراغت کے بعد مذاہب علوم میں جب گیا تو وہاں بھی غربت کے حالات تھے. پورا سال گزر گیا. میرے رفقا آج بھی موجود ہیں. میں نے کبھی ہوٹل سے نہیں کھایا. میں تو مدرسے ہی کی روٹی کھاتا تھا. ہاں کبھی حضرت شیخ کی طرف سے جو تھوڑا بہت کھانا بچ جاتا تھا حضرت دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت کا کھانا میں پکاتا تھا، تو جو بچ جاتا اس کو میں کھا لیا کرتا. ورنہ پورا سال وہی روٹی اور وہی دال جو مدرسے میں ملتی ہے اسی پر ہم نے گزارا کیا. کبھی ہم نے ہوٹل سے نہیں کھایا، کبھی ہم نے کھانا پکایا بھی نہیں. فراغت کے بعد جب تدریس کا زمانہ آیا تو اس وقت کے بھی کچھ حالات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب میرا شرمندہ تعبیر ہو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا. جیسے ابھی آپ نے مولوی صاحب کی زبان سے سنا کہ بچپن کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا تھا. مالک نے کرم فرمایا 1991 میں مولانا الیاس صاحب جو حج کا ٹور لے جاتے تھے، احمد آباد کے رہنے والے ہیں، بھائی فضل کریم کے فرزند. وہ شام 4 بجے جب میں کتب خانے میں رہتا تھا میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی پاسپورٹ دیجیے، مولانا غلام صاحب کا حکم ہے کہ تجھے حج میں لے جانا ہے. یہ میرا پہلا سفر تھا، بلکہ یوں کہیے کہ میری پاسپورٹ کا پہلا سکہ تھا. میں خوشی خوشی گاؤں میں رہتا تھا. گھر گیا، پاسپورٹ ان کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا سفر حجاز مقدس کا کروایا. اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی رہی اور مسلسل جانا ہوتا رہا. یہ جب حج کے سفر میں گیا تو کچھ اسباب ایسے بنے کہ جس میں واسطہ در واسطہ جن کے ہاتھوں میں چابی رہتی ہے، شیخ عبدالعزیز شیبی جو قریباً 84 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16ویں یا 17ویں پشت میں وہ آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دی تھی. اس خاندان کا تعلق بنو شیبہ سے ہے. لوگ وہاں پر ابناء صحابہ کو تلاش کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ اوریجنل ابناء صحابہ میں سے
یعنی نسل در نسل واقعتاً یہ صحابی کی اولاد ہے جن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، جن کو دیکھنا بھی یقیناً حب رسول کی بنیاد پر ثواب ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو چابی دے کر یہ فرمایا تھا، خالدتاً طالدتاً، یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، البتہ قرب قیامت میں کوئی ظالم پیدا ہوگا جو تمہارے ہاتھوں اس چابی کو لے لے گا۔ آج بھی اسی خاندان میں وہ چابی چل رہی ہے اور ان کی 16ویں یا 17ویں پشت میں یہ چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ حکومت جب چاہتی ہے ان سے کہتی ہے یہ لوگ کعبۃ اللہ کھول دیتے ہیں، تو وسائل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہوا۔ مالک کو منظور تھا، بار بار کی تمنا تھی کہ اندر میں کیسا ہوگا، یہ کعبہ کا طواف تو ہم کرتے رہتے، اندر میں کیسا ہوگا۔ اور ہمارے حضرت جب تیسرے سال تشریف لے گئے تو دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں بھی ساتھ بولوں، شاید خادم کو بھی اجازت مل جائے اندر میں، لیکن ایسا موقع نہیں ملا۔ تو بڑی تمنا تھی کہ اندر میں کیسا ہوگا، اللہ کا گھر کیسا ہے۔ وسائل سے جب پہنچنا ہوا تو حج میں کچھ اشارہ ہو گیا تھا کہ شاید تجھے یہاں آنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا کرم، اسی کا فضل اور میرے اساتذہ کی دعائیں تھیں، ورنہ واللہ جس وقت ثم واللہ کعبۃ اللہ کے اندر جب میں نے قدم رکھا تو بے تحاشا میں رو پڑا، اور دل میں یہ آیا کہ اللہ یہ کہاں تیرا گھر اور کہاں یہ گنہگار قدم تیرے گھر میں، کیا نسبت خاک رابع عالم پاک، کیا نسبت ہمیں ہو سکتی ہے تیرے گھر کے ساتھ۔ بہرحال جب مجھے اطلاع ملی کہ تیرا پاسپورٹ جمع کرانا ہے تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو ویزا ملتی نہیں، حج کی ویزا تو ملتی نہیں، اور اختتام سفر تک عمرے کی ویزا بھی نہیں ملتی، ربیع الاول سے عمرے کی ویزا تو شروع ہوتی، کون سی ویزا ہوگی؟ پتہ چلا کہ وزٹ ویزا دی جائے گی، یعنی زیارت کی ویزا، دیکھنے کے لیے ویزا دی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی وزٹ ویزا لگی ہے۔ اور پھر میرے رفیق سفر وہ شخصیت تھی کہ جو ہماتن اللہ اللہ کرنے والا، مفتی صاحب کے ساتھ میں اتنا قریب نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس سفر میں قریب ہوا۔ میرا حضر و سفر، میرا رات اور دن حضرت مفتی صاحب ہی کے ساتھ رہا، اور حضرت مفتی صاحب نے میرے ساتھ جو شفقتیں فرمائی، واقعتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر تواضع کا پتلا، اخلاص کا پیکر، انتہائی درجہ اللہ اللہ کرنے والا مخلص اللہ کا بندہ۔ میں بوتھ کو مجھے ضرورت تھی تو ایک مارکیٹ میں مجھے جانا تھا، ہم عمرے سے فارغ ہوئے تو میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت، اور ایک مولانا محمد علی منیار ساتھ میں تھے، میں نے مولانا محمد علی صاحب سے کہا کہ آپ حضرت کو کمرے پر لے جائیں، میں ابھی 10 منٹ میں اس سامنے والی مارکیٹ سے ہو کر آ رہا ہوں، ایک امانت تھی جو مجھے پہنچانا تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں میں بھی ساتھ آؤں گا۔ اب میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا کہ بازار میں جانا ہے، کہا نہیں میں بھی ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا چلیے۔ تو جس دکان پہ ہم کو جانا تھا وہاں ہم جب گئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ میرے برسوں کے سفر میں یہ پہلا سفر ہے کہ میں بازار میں آیا ہوں، برسوں کے سفر میں یہ پہلا سفر ہے کہ میں بازار میں نکلا ہوں۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی شفقت فرماتے تھے میرے ساتھ۔ مدینہ المنورہ میں جب کھجور کے لیے جانے کی باری آئی کہ میں کھجور تھوڑا سا خریدنا ہے، تو میں کسی کو بھی کہہ سکتا تھا، میرے بہت سارے ملنے والے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم جا کر اچھی کھجور خرید لیں۔ تو کھجور کا مستقل مارکیٹ ہے وہاں، سوق التمر کے نام سے۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد اشراق سے فارغ ہو کر جنت البقیع سے ہم فارغ ہوئے
تو حضرت مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کمرے پر تشریف لے جائیں، آپ کا اور میرا کھجور اب میں ہی لے آتا ہوں، کسی کو ہم حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا میں بھی آتا ہوں۔ آپ میں شرمندہ تھا کہ حضرت کہاں وہاں سوق التمر میں آئیں گے، کہا نہیں میں بھی آتا ہوں چلیے۔ تو ہم گئے، وہاں بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کھجور خریدی، یعنی کبھی میں آیا نہیں۔ بہرحال جگہ جگہ پر آپ کی شفقتیں، عنایتیں، پھر آپ کا 4 بجے سے اٹھ جانے کا معمول جو میں نے خوب نظر غائرانہ دیکھا، آپ کو 4 بجے اٹھ جاتے تھے، پھر عجیب شفقتیں، مجھے پہلے نہیں اٹھاتے تھے، 4 بجے اٹھ کر وضو سے فارغ ہو جاتے، پھر عجیب انداز میں میرا پاؤں دبا کر کہتے تھے مولانا حنیف صاحب وقت ہو گیا، یعنی میں پانی ہو جاتا تھا۔ پھر کئی رات تو ایسا ہوا کہ حضرت کے اٹھنے سے پہلے میں خود اٹھ جاتا تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ مجھے اٹھانا پڑے، لیکن چونکہ تھکا ہوا ہوتا تھا اس لیے کبھی آنکھ نہیں کھلتی تھی، تو اس انداز سے شفقت کے ساتھ مجھے اٹھاتے تھے۔ پھر ذکر کے اندر ایک مستقل مزہ، اور پھر میں پیچھے ہٹ کر ذکر کرتا تھا، مجھے کہتے تھے ساتھ بیٹھو۔ ایک جملہ مجھے فرمایا، مجھے کہنے لگے آپ تو اس شخصیت سے بیعت ہو جو میرے حضرت کے بہت قریب ہے، یعنی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قریب ہیں۔ فرمایا وہ دونوں ایک شیخ کی اولاد ہیں، آپ تو اس سے بیعت ہو، میرے برابر بیعت ہو۔ تو بڑی شفقتیں، عنایتیں، ایسا رفیق سفر میرے ساتھ تھا جو خلوص تقوی سے بھرا ہوا، انتہائی درجہ تواضع، عاجزی، ہر وقت ہاتھ پر تسبیح سبحان اللہ پڑھنے والا، کوئی ران دوران کی بات نہیں۔ طویل طویل سفر ہمارے ہوتے تھے، سوائے علمی باتوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی، علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اگر کبھی کبھی کوئی لطیفہ بلی محمد علی منیار سنا دیتے تھے تو مفتی صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، مزہ آ گیا، بس یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، مزہ آ گیا۔ طویل سفر کے اندر سوائے علمی باتوں کے اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا رفیق سفر بھی اللہ ہی کی طرف سے عنایت ہوا تاکہ عاصی اور گنہگار کی اصلاح ہوتی رہے۔ ہمارا جب سفر یہاں سے شروع ہوا تو ہم نے جو ٹکٹ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے ہم جدہ اتریں گے اور جدہ رات کا قیام کریں گے اور دوسرے دن ہم مدینہ المنورہ چلیں گے۔ حضرت نے مجھ کو خود، ہمارے ولی جاوید وغیرہ بھی گاڑی میں تھے، فرمایا کہ ہم سیدھے مدینہ جائیں گے اور عازم مدینہ۔ تو میں نے اس پر فوراً ایک بات کہی، میں نے کہا مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ دامت برکاتہم نے مجھے رمضان میں ایک عجیب بات سنائی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ مولوی عبدالرحیم، سارے لوگ جب حج کے موقع پر مکہ چلے جائیں تو تم اس سال حج نہ کرنا بلکہ تم مدینہ ہی میں رہنا تاکہ اس کے رسول تمہارے اندر معلوم ہو۔ اور پھر حضرت شیخ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ سارے لوگ عمرہ اور حج کی نیت سے، مکہ کی نیت سے تو جاتے ہیں لیکن میرے نبی کی نیت سے کوئی نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارا یہ سفر انشاءاللہ تعالی مدینہ کی نیت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نیت سے ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک لا تشد الرحال کی بنیاد پر کہ وہ صرف مسجد کی نیت سے تو سفر کی اجازت دیتے ہیں، ذات اقدس کی نیت سے اجازت سفر نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم حنفیہ کا مسلک، شوافیہ کا مسلک، بلکہ خود ابن تیمیہ جن کے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نیت سے بھی سفر کرنا جائز ہے۔ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ کی نیت کرنا بالکل جائز ہے۔ کہا کتنا ہی اچھا ہوگا کہ خداوند قدوس آج ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم عازم رسول کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے، مدینہ المنورہ کا فلائٹ ہمیں پکڑنا تھا، اتفاق ایسا کہ 10 بجے کا وقت تھا، اعلان ہوا کہ فلائٹ آج لیٹ ہیں 12 بجے چلے گا۔ ہم نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ 12 بجے چلے گا تو ہماری جمعہ چلی جائے گی مدینہ المنورہ میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ المکرمہ چلے جائیں اور وہیں جمعہ پڑھ لیں۔ ملنے والے تھے بھائی افضل حکیم
وہ ایئرپورٹ پر آ گئے اور وہی اپنی گاڑی میں ہم کو مکہ المکرمہ لے گئے. جاتے ہی ہم نے طواف کیا اور شیخ سدیس عبد الرحمان السدیس کا خطبہ تھا، نماز تھی. انہوں نے معرفت الآرا خطبہ دیا اور وہ مسئلہ تھا توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو ڈینمارک میں آپ کے خلاف جو تصویریں شائع کی گئی، اس مسئلے پر آپ نے پون گھنٹے کا بڑا بلیغ خطبہ دیا. میں اس خطبے کو لایا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس کا اردو بھی کروا دوں. بڑا بلیغ خطبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس خطبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لغت لے کر بیٹھنا پڑے گا. آپ نے اس میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، ابو طالب کے اشعار اور دیگر صحابہ کے اشعار اور حضرات صحابہ کی زبانی مناقب و فضائل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اگر میرے نبی کو کانٹا بھی لگ جائے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا وغیرہ. اور پھر آپ نے دوسرے خطبے میں حضرات علماء اور حضرات طلاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا العلماء و یا ایھا الطلاب، میں حرم مکہ سے تم کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اگر میری آواز دنیا میں پہنچ رہی ہے تو اے لوگوں تم سیرت رسول کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور اگر تم نے سیرت رسول کو نہیں پھیلایا تو قیامت کے دن میرے نبی کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا اور نبی تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب میری عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اس وقت تم کہاں تھی. بہت بلیغ خطبہ دیا. ہم بالکل شیخ عبد الرحمان سدیس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اتنے اسفار ہوئے، یہ پہلا موقع ہے کہ میں امام کے سامنے بیٹھا ہوا، یعنی بالکل ہم سامنے تھے ممبر کے اور شیخ سدیس کے سامنے براہ راست ہم اس خطبے کو سن رہے تھے. بہت عجیب انداز میں روتے ہوئے قرآن آیات سے استدلال کرتے ہوئے اور اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اس آیت کے اوپر انا کفیناک المستہزئین. اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ کی مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم بہت کافی ہیں. بڑی گندی تصویریں بنائی ہیں، بڑی گندی تصویریں. آپ نے وہ تصویریں دیکھی نہیں ہوگی. ہمارا بدن جھنجھلا اٹھتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ ہے اور امامہ کی ایک طرف لکھا، امامہ کی ایک طرف بم رکھا ہوا ہے اور امامے کے دوسری طرف میں رائفل رکھی ہوئی ہے اور امامے کی ایک طرف میں تلوار رکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے فادر آف ٹیررسٹ، یعنی ٹیررسٹ کے باپ. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے 27 غزوات میں اور اپنی پوری زندگی کے 77 سریوں کے اندر کل ملا کر آپ حساب کر لو 998 آدمی صرف مرے ہیں، وہ بھی مشرکین اور مسلمانوں کو ملا کر. اور اس کے مقابلے میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انسان کے ترازو کو لے کر چلنے والے، اگر آپ نے افغان پر حملہ کیا تو لاکھوں کو ختم کر دیا، ایران پر حملہ کیا تو ہزاروں کو ختم کر دیا، آپ نے ویتنام پر حملہ کیا تو لاکھوں کو اتار دیا موت کے گھاٹ، اور نہ معلوم کس کس جگہوں پر چیچینیا اور بوسنیا کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو آپ نے تہ تیغ کر دیا. آپ بتائیے کہ ٹیررسٹ آپ ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عجیب طرح کی تصویر بنائی ہے. ایک تصویر تو بنائی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف جو ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، علمان لفیظ زبان پر کلمات لاتے ہوئے میری زبان لڑک رہی ہے. کبھی حضور کسی عورت کے پستانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کبھی حضور کسی کے رخساروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہ تو ابھی صرف 12 تصویریں انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، ورنہ 5000 تصویریں بنائی ہے. ہم کہتے ہیں میرے مالک اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ ان سب کو ختم فرما دے. یا وہ جہل کے بھائی ہے یا وہ لہب کے بھائی ہے، یہ عتبہ اور شیبہ کے بھائی ہے. اگر ہم اپنے نبی کی ادنا سی تصویر کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے نبی کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. بہرحال شیخ سدیس نے اس پر بڑا بلیغ خطبہ دیا اور علماء اور طلاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء اور اے طلاب اور اے مسلمانوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم نبی کی صحیح سیرت کو امت تک پہنچاؤ.
افسوس اس بات کا ہے کہ خود ہم علماء اور ہم طلباء کے سامنے بھی اللہ کے حبیب کی مکمل سیرت نہیں ہے. ہم کہاں سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس کہاں سیرت کا پہلو ہے؟ ہم نے کہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت و صورت کو امت کے سامنے صحیح طور پر پہنچانے کی ضرورت ہے. ہر زبان کا طالب علم یہاں موجود ہے، گجراتی ہو یا اردو ہو، ہندی ہو یا مراٹھی ہو، بنگالی ہو یا کس زبان سے جاننے والا ہو. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنی زبانوں کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل لکھیں اور قوم تک پہنچائیں، تاکہ یہ قوم واقف ہو اس بات سے کہ یہ آقا امت کو صحیح سبق دینے آیا تھا، مارنے کا سبق دینے کے لیے نہیں آیا. بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں اسی مضمون پر کچھ عرض کرتا. یہ تو ضمنی طور پر یہ بات آ گئی. شیخ سدیس نے ایک بڑی خطبہ دیا اور اس کے اندر آیات اور روایتوں کے ذریعے سے اس خطبے کو مزین کرتے ہوئے امت کو تعلیم دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت منزہ انداز میں اور بہت مبارک انداز میں آپ نے پیش فرمایا. اس کے بعد سفر، جمعہ کے بعد ہمارا سفر فوری طور پر 3 بجے روانہ ہوئے ہم بھائی افضل حکیم ہی کی گاڑی سے سیدھے مدینۃ المنورہ، اور ہم نے مغرب کی نماز مدینۃ المنورہ میں پڑھی. مفتی صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے اللہ نے کیسا موقع دیا، ایک دن میں اللہ نے 2 حرم کی زیارت کرا دی. حرم مکی اور حرم مدنی دونوں کی زیارت اللہ نے ہم سے کرا دی. پھر رات کا قیام وہی رہا. دوسرے دن پھر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے احرام باندھ کر چلیں گے. میں نے کہا کہ حضرت کتنی اچھی بات ہے، سنت رسول ادا ہو جائے گا. مدینۃ المنورہ سے جب ہم احرام باندھیں گے تو سنت رسول، ہم نے احرام وہیں سے عمرے کا اور جا کر کے عمرہ ادا کیا. اتوار کو قیام وہیں رہا. پیر کو ہم طائف پہنچے، چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ورثہ تھا، ہم جہاں چاہتے تھے جا سکتے تھے، اس لیے ہم پہنچے طائف. طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مزار پر حاضری ہوئی. پھر عبداللہ ابن عباس کی نسبت پر ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی، وہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی. پھر وہاں سے ایک عرب کو ہم نے ساتھ لیا جو ہمیں لے گیا اس مقام پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے مار کو کھا کر بیٹھ گئے تھے. جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو زار و قطار یعنی بے اختیار آنسو بہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کے آنسو اس دین کی خاطر خون بہایا گیا تھا. پھر اس مسجد میں ہم کو لے گئے. چھوٹی سی مسجد ہے، جس مسجد کے اندر جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک غلام نے انگور پیش کیے تھے، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے. ہم نے اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب کے اس اسلام کی اشاعت کے لیے تادم حیات قبول فرما. وہاں سے پھر ہم ایک طویل سفر کر کے قبیلہ بنو سعد میں پہنچے. بنو سعد وہ مقام ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. مکہ المکرمہ سے 130 کلومیٹر پر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بچپن گزارا اپنا. اس جگہ پر جب ہم پہنچے تو ہمارے تصور میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور آئے کیسے ہوں گے. اس طرف بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں. اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی اور یہیں پر وہ چھوٹا سا جھونپڑا تھا جہاں آقا نے اپنا بچپن گزارا. ہماری گاڑی بڑی مشکل سے وہاں پہنچی. ایک حد تک گاڑی جاتی ہے، اس کے بعد کچا راستہ ہے، اور پھر آگے جس منزل تک ہمیں پہنچنا تھا اس منزل پر پہنچنے کے لیے تو بڑی مشکل تھی. حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا کہ ہمیں خطرہ یہ ہوا کہ ہماری گاڑی الٹ نہ جائے. وادی تھی نیچے. خود مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب بس چلو، واپس ہو جاؤ.
تو اس وقت ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آقا 130 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور پہاڑی علاقہ یہاں کیسے رہے ہوں گے. اور پھر وہ چٹان بھی بتائی گئی وہاں، جس چٹان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا 55 میں. تو دل میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچپن گزارنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا تاکہ بچپن ہی سے برائیوں سے آپ محفوظ رہیں. اس کے بعد ہماری وہاں سے واپسی ہوئی قریب عشاء کے موقع پر. دوسرے دن منگل کو غسل کعبہ تھا، اس کے لیے اگلے دن ہمیں کارڈ لینا تھا. کارڈ ہم کو قریب 3 بجے پہنچا. صبح ہمیں فجر کے بعد بیت اللہ شریف میں جہاں اذان دی جاتی ہے کیبن ہے، اس کے نیچے ہمیں بلایا گیا 7:30 بجے، اور چاروں طرف سے گھیراوا تھا ملٹری کا، اور ہمارا پاسپورٹ اور کارڈ دونوں کو ملایا جاتا تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے یا کوئی دوسرا تو نہیں. اور اس کے بعد اندر میں جاتے تھے. قریباً پوری دنیا سے 200 آدمی تھے. پہلے تو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف انہوں نے ملٹری کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے چاروں طرف کے راستے کو بند کر دیا اور گول دائرہ کر دیا، اور پھر کارڈ اور پاسپورٹ کو ملا کر خود ملٹری کے آدمی ساتھ لے جاتے تھے. رکن یمانی پر پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حجر اسود کی تکبیر کروائی. ہم تھے، کوئی وہاں تو تھا نہیں. ایک کو لے جاتے تھے، 5 منٹ تک حجر اسود پر سر رکھے رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ جہاں ایک بوسے کے لیے تڑپتے تھے وہاں سر رکھنے کا موقع آتا. پھر اس کے بعد جو مخصوص قسموں کی سیڑھی ہوتی ہے کعبۃ اللہ پر چڑھنے کی، وہ وہاں رکھی ہوئی تھی. کعبۃ اللہ سے باہر اس سیڑھی پر شیخ صاحب جن کے ہاتھ میں چابی ہے، وہ کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بڑے میاں. لوگ ان سے معانقہ مصافحہ، ان کی پیشانی کی تقبیل وغیرہ کر کے پھر اندر داخل ہوتے ہیں. ہم نے بھی ایسا ہی کیا، اور عربی معانقہ ہم نے کیا ان سے. عربی معانقہ کا معنی ہماری طرح عرب میں گلے سے گلے نہیں ملتے، بلکہ ان کے دائیں اور بائیں رخسار پر بوسہ دیتے. ہم نے بھی اسی طرح ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی پر تقبیل، اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جزاک اللہ، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج کعبۃ اللہ کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. ایک رعب تھا واقعتاً، میں بلا مبالغہ، ایک رعب اتنا زبردست تھا قلب پر، ایک خوف طاری تھا کہ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، کوئی قدم غلط نہ ہو جائے. اندر میں جاتے ہی سامنے کی طرف میں رکن یمانی کی جو سائٹ ہے اندر میں، اس طرف میں مصلی رسول ہے، اور باہری سے جو مفتی صاحب سے مشورہ یہ ہوا تھا کہ کوشش کریں گے مصلی رسول پر جانے کی. مصلی رسول وہ جگہ ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی. وہاں ایک سفید پتھر ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کی حالت کیسی ہے؟ اندر میں سفید ماربل بچھائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے چکنے اور چمکدار ہیں کہ مثل آئینہ کے آپ کا چہرہ نظر آئے گا. اور دیواروں پر 5 فٹ تک ماربل ہے، اور 5 فٹ سے اوپر پھر پورا گلاف ہے. باہر کالا گلاف ہے، اندر میں گرین کلر کا گلاف ہے، گلاف چڑھایا ہوا ہے، اور اندر میں لائٹ کا نظام نہیں ہے. جب اس طرح کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ باہر سے وقتی طور پر ایک بلب کھینچ لیتے ہیں، اور بیچ میں ایک ٹیبل رکھی ہے جس پر دھونی دی جاتی ہے، اونٹ کی لکڑی اس میں جلائی جاتی ہے. ہم نے شیخ صاحب کے بیٹے شیخ نزار سے ان کے مکان پر جب دعوت تھی، ہم نے ان سے معلوم کیا. میں نے کہا کہ یہ لکڑی آپ نے کتنے کی جلائی؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ نہیں،
یہ تو ہمارا فریضہ ہے. میں نے کہا کہ نہیں، پھر بھی ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جو ریال بتائے، میں نے اپنے پیسوں میں اس کا حساب کیا، 80,000 روپے کلو. وہ جو اندر میں لکڑی جلائی جاتی ہے، دھونی جس سے دی جاتی ہے، 80,000 روپے کلو اس کے ذریعے سے وہ دھونی دی جاتی ہے. تو مصلی رسول پر مفتی صاحب آگے پہنچ گئے، میں پیچھے کھڑا رہا. مفتی صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مصلی رسول پر نماز پڑھنے کا. پھر اس کے بعد چاروں کونوں میں نماز پڑھی. قریباً آدھا گھنٹہ کعبۃ اللہ میں اللہ نے رہنے کا موقع تھا. آدھے گھنٹے تک ہم کعبۃ اللہ میں رہے، سجدے میں دعائیں کرتے رہے. اچھا لگانے کے لیے نہیں، اساتذہ اور طلباء کے لیے خوب دعائیں کی میں نے، اور خصوصاً ہمارے مدرسے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے اور نظر بد سے اسے بچائے. جمیع مدارس کے لیے، لیکن اس مدرسے کا ایک احسان ہے ہم پر، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں. اللہ نے جب ایسا مبارک موقع دیا اور پھر ہم ان مواقع کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے آدھے گھنٹے تک سجدے میں جا کر، اس لیے کہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 2 گھنٹے میں سبھی کو لانا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 دقیقہ 10 منٹ رہ کر نکلو تاکہ اوروں کو بھی موقع ملے. لیکن ہم نے سجدے میں جا کر دعا کی قریباً آدھے گھنٹے تک. یہ سعادت بزور بازو نے سلطان بخش خدائے بخشندہ مالک نے نہ معلوم کیا منظور تھا اسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاصی و گنہگار کو یہ موقع عطا فرمایا. ہم نے فوراً باہر نکل کر مفتی صاحب کے ساتھ شکرانے کی 4 رکعت ادا فرمائی. نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ موقع نصیب فرمایا. دعائیں کی کہ اللہ آئندہ بھی تو اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمانا. اس کے بعد پھر ہمارا آگے کا سفر اور چند جگہوں کے لیے تھا. بدھ کو مدینۃ المنورہ ہی کا قیام ہمارا رہا، مکہ سے واپسی ہو گئی، مدینۃ المنورہ کا قیام رہا. جمعرات بھی مدینۃ المنورہ کا قیام رہا، اور جمعہ کو مسجد نبوی علی صاحب السلام الف مرہ جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے. سب سے پہلے تو ہم خیبر میں گئے. خیبر میں آج بھی اس قلعے کا کچھ حصہ باقی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. اور وہاں ایک چشمہ جاری ہے جس کو عین علی کہا جاتا ہے. حضرت علی نے نیزہ مارا تھا اور پانی بہہ پڑا تھا. نیزہ تو اتنا سا ہوتا ہے، یعنی زمین کے اوپر ہی سے وہ پانی نکل آیا تھا. آج 1400 سال ہو گئے، اب بھی پانی بہہ رہا ہے. اور تعجب یہ ہے کہ اتنا پانی نکل رہا ہے، اتنا پانی نکل رہا ہے کہ لوگ اپنے باغوں کو سیراب کر رہے ہیں. اتنا پانی وہاں سے بہ رہا ہے. تو ویسے ہی ہمارے رفیع کے سفر میں اور بھی مولوی محمد علی منیار تھی، مولوی یونس رندیرا اور اتنے ساتھی تھے. ہم نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ ویسے بھی حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب علم کہا ہے، تو علم کا دروازہ علی کا کھلا ہوا ہے، تو اللہ نے پانی کا دروازہ بھی کھلا رکھا اس کا. ہمارا بیر روحا پر جانا ہوا. بیر روحا وہ کنواں ہے جہاں پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پانی آ گیا. آج بھی وہ کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے. ہم نے اس پانی کو بھی سیر ہو کر پیا. بدر جانا ہوا. بدر میں 13 صحابہ کی قبریں ہیں جو بدر میں شہید ہوئے تھے، اور اس کنویں کو بھی دور سے دکھایا گیا. باؤنڈری کر لی گئی ہے، احاطہ ہے، دور سے دکھایا گیا کہ یہ وہ کنواں ہے جس میں مشرکین مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تھا. جو قتل کر دیے گئے تھے اسی میں ڈال دیا گیا تھا. اور پھر اس مسجد میں جانا ہوا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. اور آپ نے اگلی رات جہاں بیٹھ کر دعا کی تھی،
بڑی ناز، بڑی نخرے والی دعا تھی. بخاری شریف میں جس کو امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل کیا، اللہم ان لم تہلک العبادت یوم القیامہ، اے اللہ اگر تو چاہتا ہو کہ تیری عبادت قیامت تک اب نہ کی جائے تو جو ہے اس چھوٹی سی میری جماعت کو ہلاک کر دے. اور اس وقت صدیق اکبر نے حضور کے حال کو دیکھ کر فرمایا حسبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہو گیا، بس اللہ کے رسول اب آگے دعا نہ کیجیے. بڑی ناز والی دعا تھی. اس جگہ پر سعودی گورنمنٹ نے مسجد عریش نام کی مسجد بنائی. ہم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی. خود مفتی صاحب جو میرے دل میں آیا تھا، مفتی صاحب نے نماز کے بعد میں کہوں اس سے پہلے کہہ دیا. فرمایا بڑا سکون معلوم ہو رہا ہے، بڑا سکون معلوم ہو رہا ہے اس مسجد کے اندر. اور وہاں جا کر آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی، انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. یعنی وہ منظر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف میں تھے، وہ لوگ کس طرف تھے. اور وہ جو تاریخ اپنا منظر پیش کر رہی ہے کہ وہ اوپر کی جگہ میں تھے، مسلمان نیچے کی جگہ میں تھے، اور مسلمانوں کے پاس پانی کا نظام نہیں تھا، ان کے پاس پانی کا نظام تھا، اور اللہ نے رات میں بارش برسائی اور بارش کے ذریعے سے تعاون ہوا اور اوپر کا پانی نیچے آ گیا اور وہ پانی مسلمانوں نے جمع کیا اور اوپر کیچڑ ہو گیا. وہ وہاں کے پورے منظر کو دیکھنے سے تفسیر سمجھ میں آتی کہ اصل یہ منظر تھا وہ کس طرف سے آئے ہوئے تھے. خود مفتی صاحب سے ہم نے وہاں درخواست کی، میں نے کہا حضرت آپ یہاں دعا فرما دیجئے، ان بدریین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. تو بدریین کے نام سے اور بدریین کے وسیلے سے ہم نے وہاں دعائیں کی، اور مفتی صاحب نے بڑی طویل دعا کر کے ہم سبوں ہی کو یاد کیا، وہاں سبھی کے لیے دعا فرمائی، ہمارے ملک کے لیے، ملک کے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مرکزوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سبھی کے لیے وہاں پر دعائیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے رات کا قیام مقام اولا میں کیا. چونکہ ہمیں صبح میں جانا تھا اس جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اس کی بغاوت پر ہلاک کیا تھا، اور اس کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تھا. ہمیں اس جگہ پر جانا تھا. صبح قریباً 9-10 بجے ہم نکلے، چونکہ بہت سخت سردی تھی اور تبوک میں جو ہے برف گرا ہوا تھا، جس کی بنیاد پر بہت زیادہ سردی تھی. تو ہم صبح قریباً 9-10 بجے نکلے. پہلے تو ہمیں اس میوزیم میں لے گئے جس میوزیم کے اندر صحابہ کے کچھ تبرکات رکھے ہوئے. پھر اس کے بعد اس جگہ پر ہمیں لے گئے جہاں پر باری تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اتارا. قریباً 70-80 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری ہے، جانے نہیں دیتے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ ورقہ تھا اس لیے ہمیں اجازت ملی اندر جانے کی. وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے دامن میں ان کے مکانات ہیں، آج بھی مکان ہیں. سمجھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 8-10 ہزار سال ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے تھی یہ قوم، لیکن ان کے مکانات کھنڈرات کی شکل میں وہاں موجود ہیں. خوف طاری تھا ہم پر، چونکہ روایت سامنے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جا رہے تھے تو یہیں سے گزرے تھے، اور تبوک کے راستے ہی پر یہ جگہ پڑتی ہے. حضور نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ روتے ہوئے چلو، کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ اتر جائے. تو میری آنکھوں سے بھی، مفتی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. میں نے کہا بھی کہ حضرت زیارت کے لیے جانا مسئلہ ہو جائے گا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ عبرت کی نیت کر لو.
خیر ہم اندر میں پہنچے، کچھ مکانات میں نے فوٹو بھی لے لیے اس کے، کچھ مکانات کے اندر بھی ہم گئے. عجیب طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی تھی. وہ ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی مشینری ان کے پاس نہیں، لیکن بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا کرتی تھی، پتھر کو کھرچ دیا کرتی اور بہترین قسم کی ڈیزائن کے دروازے بناتے تھے. ان کے اندر کے پلنگ جو تھے وہ بھی پتھروں کے، اندر کی الماریاں بھی پتھروں کی، اندر کی ساری چیزیں پتھروں کی. وہ تو پتھر ہی پتھر ہوتے تھے، اسی کو کھرچ لیا کرتے تھے اور سب کچھ بنا لیا کرتے. چند مکانوں میں جانا ہوا تو اندر میں قبریں تھیں. تو شیخ فہد کر کے وہیں کے اصل بدو صاحب تھے، ان سے کچھ تعارف ہو گیا تھا، وہی ہماری رہبری کر رہے تھے. انہوں نے ہم کو بتایا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قوم سمود کی عادت یہ تھی جب ان میں کوئی مر جاتا تھا تو وہ اپنے مکان ہی میں اسے دفن کر دیتے تھے. یہ وہ قبریں ہیں ساری، اور آج بھی اس کے اندر سے ہڈیاں نکلتی ہیں. وہاں حکومت نے صفائی کرنے والے آدمی رکھے ہیں، لیکن پھر بھی عجیب حال ہے. اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ ہم 5 منٹ میں باہر آ گئے تھے. صحیح بات ہے، جب اللہ کا کوئی باغی بنتا ہے تو مالک اس کی در و دیوار سے بھی بدبو پیدا کر دیتے ہیں. مجھے اس پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد پڑتا ہے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کی تدفین کے بعد 1 سال تک آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ تھا، جس کی خوشبو اس کے بدن سے نکل کر قبر میں آئی اور قبر سے ہٹ کر کے مٹی میں آئی. اور ایک وہ بھی واقعہ ہے کہ رائے پور میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ چلتی تھی. رائے پور جانے سے پہلے ایک نہر پڑتی ہے اپی. 2 صاحب نے حضرت سے جا کر شکایت کی اور فرمایا کہ حضرت اس نہر کے اندر پانی میٹھا ہے اور جب ہم مٹکے میں بھرتے ہیں تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت تھوڑی دیر مراقب ہوئے اور مراقبہ کے بعد حضرت نے فرمایا اچھا دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ. اور دعا عجیب کی. حضرت نے دعا فرمائی اے اللہ قبر والے کی مغفرت فرما. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پانی ادھر میٹھا ہے مٹکے میں کڑوا، اور آپ قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نے میرے قلب پر یہ بات القا کی کہ جس مٹکے میں آپ پانی بھر رہے ہو وہ اصل میں کسی قبر کی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا اثر مٹی میں آیا، اس کا اثر مٹکے میں آیا، حتیٰ کہ پانی میں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ صالحیت کا اثر در و دیوار پر ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی در و دیوار پر ہوتا ہے. اتنی سخت بدبو آ رہی تھی اندر سے کہ ہم ٹھہر نہیں سکے، ہم باہر آ گئے. ہم نے قریباً ان کے 5-10 مکان دیکھے. پھر اس کے بعد ہم کو وہاں لے گئے جو ایک بہت بڑا دیوان تھا، ایسا ہال تھا، وہ بھی پہاڑ کے اندر بنایا ہوا، اور چاروں طرف پتھروں کی کرسیاں بنائی تھی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ دیوان وہ ہے جو ان کی مجلس مشاورت تھی. دل میں فوراً آیا کہ یہ وہی جگہ ہوگی منحوس جہاں صالح علیہ السلام کے خلاف ان کے مشورے ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ وہیں وہ لوگ بیٹھتے تھے اور سارے مشورے کرتے تھے، تو مشورہ تو صالح ہی کے خلاف ہوا کرتا. پھر 2 کنویں بتائے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ سقیہ صالح ہے. یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسروں کے جانور بھی پیتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا. ہم نے یہ بھی پوچھا کہ اچھا وہ پہاڑی یہاں کہاں ہے جس پہاڑی کے اندر سے پہاڑی پھٹی تھی اور اونٹنی نکلی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا.
تو ان لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ تو سارے یہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے اتنے ہی ہے، اصل یہ سارا علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب یہ لوگ نہیں مانے تو خداوند قدوس نے جب ان پر عذاب اتارا اور جبریل نے جب ان پر چیخ ماری ہے تو احکم الحاکمین نے پہاڑوں کے چورے چورے کر دیے. اور اس عذاب کا نظارہ آج بھی آپ وہاں دیکھ سکتے. ہم نے پہاڑ کو دیکھا، بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، چٹانوں کا بھرا ہوا لیکن بیچ سے پھٹا ہوا، پورا پہاڑ پھٹ گیا ہے جیسے کسی نے اس کو آڑی کے ذریعے سے یا بڑے چھرے کے ذریعے سے کاٹ دیا. اور اس طرح پر وہ فتح ہے کہ آپ یہاں رہ کر اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے. بعض پہاڑ ہم نے وہ دیکھے کہ جو بڑی بڑی چٹانوں والے پہاڑ تھے لیکن ساری چٹانیں لڑک کر نیچے آ چکی. بعض جگہ ہم نے وہ دیکھی کہ وہاں پر ان کے مکانات نیچے تھے، اللہ نے اوپر ہی سے ان کے پتھر اور چٹانوں کو اور پہاڑ کو بٹھا دیا، وہ سارے کے سارے مکان میں تھے وہی دب کر ختم ہو گئے. عجیب طرح تھا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد، اللہ کی توحید، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مظاہرہ، یعنی اس طرح پر دل پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ وہاں ایک مرتبہ تو بندہ یہ کہہ ہی دے گا کہ اللہ اب کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا. یقیناً اس کے دل سے یہ اعتراف ہو جائے گا. بہرحال ان بہت سارے مواقع پر جانا ہوا، بہت ساری تاریخی باتیں معلوم ہوئی. تبوک جانا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں تھا، وہاں سردی بھی بہت تھی. مفتی صاحب کا اصرار مجھ پر بار بار ہو رہا تھا کہ 3 دن اور قیام کر لیں اور رک جائیں تاکہ اور تبوک وغیرہ بھی ہو جائے، لیکن میں تس سے بس نہیں ہو رہا تھا، بس میں خاموشی تھا. تو مفتی صاحب نے کہا بھی مولانا محمد علی منیار سے کہ زمیں تلت زماں تلت نہ تلت، یہ میرا نام لے کر کہہ رہے کہ اتنا سارا اس کو اصرار کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. کہ اس کو اب کوئی دم کرو تاکہ یہ تیار ہو جائے. مزاحن مجھے کہنے لگے کہ تو چاہے تو ہم اجازت لے لیں فون کر کے تاکہ 3 دن کی اور اجازت مل جائے، چھٹی مل جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جب ایک لفظ نہیں بول رہا تھا، میں خاموش تھا. اس لیے بھی خاموش تھا کہ میری طبیعت بھی کچھ علیل سی چل رہی تھی، پھر کتاب کا مسئلہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ تبوک میں بہت سردی تھی، وہاں برف پڑا ہوا تھا، ہمت نہیں ہو رہی. پھر مفتی صاحب کو بھی جب پتا چل گیا کہ وہاں سردی، اولا کی جب سردی دیکھی تو پتا چلا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو پھر تبوک میں کیا حال ہوگا، اس لیے پھر موقوف ہی کر دیا. بہرحال مالک کریم نے اپنی عنایتوں سے، اپنے فضل سے جو ہے اپنے مبارک مکان کی، جس کو باہر سے دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی، اسباب ظاہریہ ابتداءً کچھ نہیں تھی، اللہ ہی نے اسباب پیدا فرمائے اور اس مالک نے اپنے فضل سے باہر سے تو عنایت فرما کر دکھلایا ہی تھا، لیکن اندر بھی اس مالک کریم نے پہنچا دیا اور بہت دیر تک اندر رہنے کا خداوند قدوس نے موقع بھی ہمیں دیا. یہ سب اللہ ہی کا انعام ہے، اکرام ہے. میں جب میرے معاصی کو، میری عمر کو، میرے گناہوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف عنایات خداوندی کو دیکھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ ستاری ہی کرنا چاہتا ہے. اور باقی یہ جو کچھ القاب سے مجھے نوازا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن ظن ہے میرے متعلق. اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ اللہ جب اپنے گنہگار بندوں کو چھپانا چاہتا ہے تو خداوند قدوس دوسروں کے دلوں میں اس سے متعلق تعریفی کلمات کہلوا دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپائے اور اس کی ستاری کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ مالک میرے گناہوں کو چھپانا چاہتا تھا، اس لیے میرے موقع اساتذہ اور آپ لوگوں نے یہ میرے متعلق اور محترم صاحب نے جو باتیں کہی میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ احکم الحاکمین جو ہیں ہمیں اس طرح بنا دیں جیسا کہ میرے متعلق گمان ہے. ہمیں واقعی خادم قوم بنائیں. وہ انسان نہیں ہے جو صرف اپنے پیٹ کے لیے محنت کرتا ہو.
وہ انسان نہیں ہے جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہو. انسان تو وہ ہے جو خلق خدا کا درد رکھتا ہو. مخلوق کا درد جس کے دل میں ہو، حقیقت میں وہ انسان ہے. ہمیں پوری امت مسلمہ کا درد، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا درد، چاہے وہ امت حجابت ہو یا امت دعوت ہو، ہر ایک کا درد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہمیں پوری امت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. بڑی دعاؤں کا اہتمام میں نے کیا اور جگہ جگہ پر دعاؤں کا اہتمام کیا، اور ہر جگہ پر پوری امت کے لیے بھی دعائیں کی کہ مالک کریم اس امت مسلمہ کو ذلتی سے نکال کر عزت عطا فرمائے اور امت دعوت کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. جگہ جگہ پر ہم نے یہ دعائیں کی. اللہ تعالیٰ متبرک اور مبارک جگہوں کی ان دعاؤں کو آپ لوگوں کی توجہات سے اپنے فضل سے قبول فرمائیں. کعبۃ اللہ میں جہاں تک ستون کا تعلق ہے، روایتوں میں تو آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے 6 ستون تھے. کعبۃ اللہ میں اندر میں 6 ستون تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز پڑھی ہے فتح مکہ کے موقع پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی. عثمان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. جب گھر پہ چابی لینے کے لیے گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تو نے چابی دی تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی. تو عثمان کہنے لگے چاہے تو مر جائیں لیکن آج تو مجھے چابی دینی ہی پڑے گی. بعض تاریخی روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے تو اسی عثمان سے یہ کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت کا موقع دے. عثمان نے کہا تھا اگر ہم تجھے نبی مانتے تو موقع دے دے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک موقع آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے ہوگا. اور عثمان نے یہ جملہ میزان اور مذاقن ٹال دیا تھا. تو آج وہ موقع فتح مکہ کا آیا. عثمان بن طلحہ چابی لے کر آئے، کعبۃ اللہ کو کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر میں تشریف لے گئے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ 6 ستون تھی اور آپ نے اس طرح پر نماز پڑھی کہ 3 ستون آپ کے سامنے تھے، 2 ستون آپ کے دائیں بائیں تھے اور 1 ستون پیچھے تھا. اس طرح پر 6 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی. لیکن اس وقت ہم نے کعبۃ اللہ میں دیکھا کہ 6 ستون نہیں ہے، 3 ہے. چونکہ انہوں نے بعد میں یہ تو ترمیم بھی ہوئی، کعبۃ اللہ کو توڑ کر بنایا بھی گیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا تھا اور حتیم کے حصے کو داخل کیا اور 2 دروازے بنا دیے تھے اور کعبۃ اللہ کو نیچا کر دیا تھا. اور یہی منشا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی بنیاد ابراہیمی تھی. لیکن چونکہ مشرکین مکہ کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے اس لیے انہوں نے حتیم کا حصہ نکال دیا تھا. کعبۃ اللہ کو اونچا کر کے 1 دروازہ رکھا تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم جس کو چاہیں گے اندر جانے دیں گے، اس لیے انہوں نے یہ اونچا کر کے 1 دروازہ کر دیا. اور بنیاد ابراہیم یہ تھی کہ حتیم کا حصہ بھی اندر میں تھا. 2 دروازے تھے یمین و یسار میں اور نیچا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم کر کے پھر اسی طرز پر بنا دیا. عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے جب شہید کروائے تو عبد الملک ابن مروان نے اس کعبۃ اللہ کو بھی توڑوا دیا اور یہ کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کا کعبہ نہیں چاہیے، یہ غلط ہے. اور پھر حتیم کا حصہ نکال دیا، کعبۃ اللہ کو اونچا کر دیا اور 1 دروازہ کر دیا جو تعمیر مشرک. تو جس وقت یہ کعبۃ اللہ بنا تھا اس وقت 6 ستون تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پر اس میں نماز پڑھی. پھر اس کے بعد مستقل طور پر مکمل کعبہ کو توڑ کر بنایا نہیں گیا، البتہ اس میں ترمیم ضرور ہوتی رہی. کوئی پتھر خراب ہو گیا تو اسے نکال دیا گیا اور وہ جو نکلے ہوئے پتھر ہیں وہ آج بھی
شیخ عبدالعزیز شیبی جن کے پاس چابی ہے، ان کے مکان پر وہ پتھر موجود ہیں، قریب 20 پتھر ہیں جو اندر میں بدلے گئے۔ تو اب جو ہے اس وقت کعبۃ اللہ وہ 3 ستونوں پر ہے، اور نیچے تو بہترین قسم کے سنگ مرمر ہے، اور فرش سے لے کر چھت تک کی مسافت میرا انداز یہ ہے کہ 25 فٹ کی ہوگی۔ اوپر تو ہم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے، رعب کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اوپر ہم نظر اٹھائیں، اور چونکہ فقہا نے بھی منع لکھا ہے کہ ادب کعبہ کے خلاف ہے کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کرتے، لیکن چونکہ ہرس دل میں تھی تو ہم نے کچھ کنکیوں سے دیکھا۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی جب پوچھا تو مفتی صاحب نے مجھے یہی جواب دیا کہ میری ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے کچھ کنکیوں سے دیکھ لیا تو سونے کے برتن لٹکائے ہوئے اوپر، اور یہ سونے کے برتن وہ ہیں جب پہلے زمانے میں کعبۃ اللہ اکثر کھلتا تھا اور ایک صندوق اور پیٹی رکھی ہوئی تھی، لوگ اپنے زیورات اور پیسے وغیرہ اس میں ڈالتے تھے، یہ کعبۃ اللہ کی ملکیت تھی۔ تو کعبۃ اللہ کی ملکیت تو کعبۃ اللہ ہی کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ وہ سونے کے برتن ہیں جو اندر میں لٹکائے گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ اندر میں کچھ نہیں ہے، صرف وہ برتن لٹکتے نظر آ رہے، یہ غلاف ہے، اور 5 فٹ تک سنگ مرمر ہے، اور نیچے بھی سنگ مرمر بچھایا ہوا ہے، قریب 22 یا 25 فٹ کا اس کی بلندی ہوگی، اور اندر میں جس دیوار کی طرف چاہو نماز پڑھ سکتے ہیں، چاروں ہی طرف قبلہ ہی کی دیوار ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ویسے مسلک یہ تھا، وہ آپ کعبۃ اللہ میں جانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انتہائی درجہ شاعر اسلام کے بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اندر میں جانے میں حرمت کعبہ کے خلاف ہو رہا ہے، پاؤں اوپر رکھیں گے، اس لیے تعظیم کعبہ کے خلاف۔ لیکن حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے مستقلا کتاب الام میں اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ تعظیم کعبہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب حضور تشریف لے گئے ہیں تو بالکل جانا جائز ہے، یعنی یہ شاعر اسلام کی حرمت کے خلاف نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں قریب 3 صفحے کے اندر اس مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک معزز مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، مسبب الاسباب چاہے تو بغیر اسباب کے بھی پہنچا دے، بالکل یہ 100% ہے۔ میری زندگی کے بارہا تجربات ہیں، بارہا تجربات ہیں کہ اللہ چاہے بغیر سبب کے بھی پہنچا دیتا ہے، کسی کے بھی دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور آپ اس حرم کعبہ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہماری حاضری ہوئی، ہم جب پہنچے تو بالکل خالی ہی خالی تھا، یعنی آپ تصور فرمائیں کہ حرم مکی بھی خالی اور حرم مدنی بھی اتنا خالی تھا کہ حرم مکی میں ہم جب طواف کرتے تھے تو 5 منٹ میں ہمارا طواف پورا ہو جاتا تھا، جبکہ حج کے ایام میں 1.5 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ 5 منٹ میں ہمارا طواف ختم، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چکر میں ہم حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، ہر چکر میں۔ اور حرم مدنی کا حال یہ تھا کہ ہم اطمینان سے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہت میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہتے تھے، اور کوئی ہٹانے والا نہیں، بڑا اطمینان کے ساتھ۔ بلکہ عجیب ہے، ہم فجر کی نماز روزانہ ریاض الجنہ میں پڑھتے تھے، ہم تو قریب 4 سوا 4 بجے سے وہاں پہنچ جاتے تھے، تو ریاض الجنہ ہی میں بیٹھے رہتے تھے، اور مصلی رسول جس پر نبی نے برسوں نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، اللہ نے وہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور مفتی صاحب باہر نکل کے کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے نبی کے دونوں مصلوں پر ہمیں پہنچایا ہے، اس اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ مالک اس نبی کی سفارش بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ ایسی کرم فرمائی ہے جو تصور سے باہر ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کہاں میں اور کہاں تیری عنایتیں
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ اسباب کے محتاج نہیں، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے. ہم اللہ سے مانگتے رہیں توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، روتے ہوئے متواضع بن کر. دیکھو تواضع اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں، شان اللہ کو پسند نہیں، اطراعت اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. متواضع بندہ اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے. اللہ مجھ کو بھی تواضع نصیب فرمائے اور ہم تمام کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی مبارک جگہوں سے، اپنے مبارک گھر کی زیارت سے اور وہاں کی رحمتوں سے، عنایتوں سے اللہ ہم تمام کو بار بار مالا مال فرماتے رہیں. کہ دعا بند واز جملہ جہاں درود شریف پر اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا واقصرنا واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك أنت المولى إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت المولى وأنت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما. الہ العالمین ہر طرح کے شرور، فتنوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کفر کی موت سے حفاظت فرما، شرک کی موت سے حفاظت فرما، بدعت کی موت سے حفاظت فرما، ضلالت کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ بے عزتی کی موت سے حفاظت فرما، ذلتی کی موت سے حفاظت فرما، عزت والی موت عطا فرما، آبرو والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی رضا والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن کے آپریشن ہو رہے ہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جن کے آپریشن ہونے والے انہیں بھی کامیابی عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا مستبرہ نصیب فرما. اے اللہ تیری عنایتیں ہیں ہم گنہگاروں کے اوپر. میرے مالک جب ہم آپ کی عنایتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ ہوتا ہے یہی کہ اللہ ہم تیری نعمتوں اور احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو دیتے نہیں تھک رہا ہے، ہم گناہ کرتے نہیں تھک رہے ہیں. میرے مالک تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست سے اے اللہ اپنی عنایتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی عنایتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی عنایتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنے فیوزات سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی عطاؤں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی بخششوں سے ہمیں محروم نہ کرنا. اے مالک تیرے مکان پر جہاں تیری لاکھوں رحمتیں اتر رہی ہے اس کے چھیٹوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اے اللہ ہم سب کے قلوب کو منور فرما دے، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں وہاں کی زیارت عطا فرما، وہاں کا دیدار عطا فرما. اے اللہ وہاں کے دیدار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمارے پورے بدن کو منور فرما. اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے گھر کے دیدار کا مشتاق ہے. اے اللہ پورا مجمع تجھ سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ تو بغیر اسباب کے پہنچانے والا ہے. مالک ہم تمام کو تیرے گھر پہ پہنچا دے، تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، مزار اقدس کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ حب رسول میں وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. اے اللہ یہ تیرے رسول کے مہمان اشعار پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے. اے اللہ
یہ اشعار پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھیں رونے والی ہو جاتی ہے، میرے مالک تو ان کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے حرمین کی زیارت سے سب کو مشرف فرما دے۔ اے اللہ مبارک مکانوں کی حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ وہاں کے دیدار سے ہم سب کو معزوز فرما، رحمتوں عنایتوں سے ہم تمام کو معزوز فرما۔ اے اللہ کعبۃ اللہ میں تو نے تیرے فضل سے داخل فرمایا ہے، جنت میں بھی تو اپنے فضل سے داخل فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے مصلی پر نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ تیرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم تمام کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارا حشر نہ کرنا ان میں جن کو تیرا نبی دھتکار کر نکالنے والا ہے، اے اللہ جس کو تیرا نبی ہکالنے والا ہے، اے اللہ تو ہمارا حشر ان لوگوں میں فرما دینا جن کا بلا حساب جنت میں جانا تو نے مقدر فرمایا ہے، اے اللہ ہمارا حساب ان لوگوں میں کر دینا جن کو تیرا نبی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کی بگڑی بنا دے، ہم تمام کی بگڑی بنا دے، ہمیں علوم و فیوض سے مستفیض فرما دے، تیرے نبی کے علوم سے ہم تمام کو مالا مال فرما دے، ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، خصوصاً علم حدیث کے لیے کھول دے، علم قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں تیرے نبی کی محبت پیدا فرما دے، تیری محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کو بہت آزمایا، اے اللہ دنیا کو بہت آزمایا، اے اللہ جب دنیا سے محبت کرنے چلے ہیں تو اس دنیا نے اور دنیا والوں نے ہمیں ذلیل کیا، ہمیں حقیر بتایا، اے اللہ رسوا کیا، 10 روپے دیے اور ہمیں رسوا کر دیا، میرے مالک تو نے بہت دیا اور کبھی رسوا نہیں کیا۔ اے اللہ اے اللہ تیری ذات سے سچی محبت نصیب فرما دے، تیری ذات سے سچی محبت نصیب فرما دے، الا اللہ میں وجد پیدا فرما دے، لا الہ الا اللہ میں شوق پیدا فرما دے، اللہ میں وجد پیدا فرما دے، اے اللہ قلب میں نعرے لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلبوں کو تیری یاد سے منور فرما دے، تیرے نبی کے تذکروں سے منور فرما دے، اس کے نبوت سے مالا مال فرما، الا اللہ کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرما، لا ملجا ولا منجا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تجھ ہی سے ہوتا ہے، تو ہی کرنے والی ذات ہے، تو ہی کرنے والی ذات ہے، اے اللہ تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اے اللہ امت دعوت کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، امت اجابت کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صالحیت کے زمرے میں شامل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تیرے نبی کا مذاق اڑایا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو نصیب فرما دے، ان کو ہمارے بھائی بنا دے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں چون چون کر ختم فرما دے، اے اللہ وہ تیرے وارث بننے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ وہ اس سرزمین پر جینے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ وہ فلائٹوں میں اڑتے ہونے پسند فرما دے، یہ زمینوں پر چلتے انہیں غارت فرما دے، اے اللہ ان میں اختلاف پیدا فرما دے، اے اللہ تو ان کو اس زمین سے نابود فرما دے، اے اللہ انہوں نے ہمارے نبی کے ناموس پر ہاتھ اٹھایا ہے، اے اللہ ان کے ہاتھوں میں لقوہ پیدا فرما دے، ان کے ہاتھوں کو شل کر دے، ان کو دنیا سے ختم فرما، ان کو ایسی عبرتناک سزا عطا فرما کہ ساری دنیا اس سے عبرت لینے والی ہو۔ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام بلند نصیب فرما، لاکھوں سلام نازل فرما، کروڑوں رحمتیں نازل فرما، لاکھوں درود نازل فرما، امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے فیوض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما، مستفیض فرما، آپ کے فضل سے، آپ کی عنایتوں سے، آپ کی سفارشوں سے، آپ کی ذات بابرکت سے، آپ کے صحابہ کی ذات بابرکت سے، اولیاء کی بابرکت ذاتوں کے بدلے میں، اور اے اللہ اس مجمع میں جس کی آمین مقبول ہو اس کے صدقے میں اے اللہ تو ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز تمنا پوری فرما، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے اہل و عیال کو شفا عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو شفا نصیب فرما، پوری امت کی روحانی جسمانی بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما، ہمارے مدرسے کی جمیع مدارس کی سارے داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوب ترقیوں
سے مالا مال فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، یہاں سے غزالی پیدا فرما، یہاں سے مدنی پیدا فرما، یہاں سے قاسم نانوتوی پیدا فرما، اے اللہ یہاں سے اولیاء اور صلحاء پیدا فرما، یہاں سے علم کے پھیلانے والے راضی اور غزالی پیدا فرما، اے اللہ یہاں سے ابن حجر اور سیوطی پیدا فرما، اے اللہ تمام پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، تمام کے دلوں کو علوم نافعہ سے منور فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔